میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے منال حسین کے ادارے کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مقدس سفر کے لیے چنا ہے. میں 25 کروڑ عوام کا تو نہیں، میں 1 ارب 5 ارب انسانوں میں سے آپ لوگوں کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ لوگ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بلا رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو وزارت مذہبی امور کی طرف سے آپ کو ملٹی میڈیا کے تھرو یہ سکھایا جائے گا تھوڑا سا مناسب بھی دے اور کیا کہتے ہیں اس کو انتظامی امور. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب چیز سیکھ کے جائیں، یہاں پہ کمپلیٹ مکمل طور پہ کوئی پریشانی نہ ہو. یہ آپ سیکھ کے جائیں گے تو آپ ایک پاکستانی قوم پتہ چلے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں. جیسے ہم مثال دیتے ہیں سعودی عرب کے اندر ملیشیا کے حاجیوں کی، ترکی کے حاجیوں کی اور ایران کے حاجیوں کی، تو ہم وہاں مثال دیتے ہیں، بڑا ڈسپلن ہو کے جاتے ہیں، وہ لوگ سیکھ کے جاتے ہیں اور گروپ کے اندر جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھی ڈسپلن ہو کے جائیں، مکمل سیکھ کے جائیں، وہاں پہ کوئی گروپ میں جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ پاکستان کا ایک نام روشن ہو. آپ میں ہر شخص پاکستان کا نمائندہ ہے، نمائندے کی حیثیت سے، پاکستان کے سپاہی کی حیثیت سے، پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے جا رہے ہیں آپ لوگ. تو آپ لوگوں کو پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی کہتا ہے، تو پاکستان کی اچھی طریقے سے نمائندگی کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکلات ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو کندھا پیشانی سے پیش آئیں. تو یہ آپ لوگوں کو سکھانے کا مقصد ہی یہ پریشانی ہوگی. یہ حج تو ہے ہی پریشانی کا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کیا تھا، احرام باندھا تھا، تو دعا یہی کی تھی کہ یا اللہ میرے لیے حج آسان فرما. تو حج میں تو مشکلات جگہ جگہ مشکلات ہیں. آپ لوگوں کو صبر تعامل سے کام لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج آسان ہو جائے گا. آپ پاکستان کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنے لیے دعا کریں، پاکستان کو مستحکم ہو، اللہ تعالیٰ ہماری ملک کو حفاظت کرے. پاکستان میں تو ہم لوگ ہیں، پاکستان نہیں تو ہم لوگ نہیں ہیں. تو یہ آپ لوگ سے دعا ہے، التجا ہے کہ آپ ہر چیز سیکھ کے جائیں. کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں. ڈائریکٹریٹ آف حج لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ سب ہمارے ہی انڈر میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جو ہے 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہیں. میں حاجی کے لاہور میں ہی ہوتا ہوں. کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو میں موجود ہوں. تو آخر میں وسیلہ یہ کہ سیکھ کے جائیں اچھی طریقے سے. تو آپ کو ملٹی میڈیا کے تھرو بھی بتایا جائے گا. میں علامہ صاحب کا، ان کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، اتنے اچھے انتظامات کیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں تہ دل سے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. محترم اقرار احمد صاحب ڈائریکٹر حج، ابھی حج کے حوالے سے جو انتظامی امور ہیں، جیسا کہ ابھی وہ بھی فرما رہے تھے، حج واقعی ایک مشقت کا نام ہے، لیکن ابھی سے آپ نے اپنے اعصاب پہ اس بات کو سوار نہیں کر لینا کہ ابھی سے آپ جناب محسوس کریں کہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن یقیناً مشکل ہے تو آپ نے زیارت بھی جا کے جہاں پہ بیت اللہ کی کرنی ہے وہاں پہ مشکل کشا کا وہ مولود کعبہ جناب علی کعبہ جو ہے وہ مشکل کشا کی جائے پیدائش بھی ہے. انشاءاللہ خدا بند مطاعت بحق محمد و آل محمد آپ کی مشکل آسان فرمائے گا. تو ابھی انتظامی امور کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب سید مجیب اکبر صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجاج کرام السلام علیکم. حجاج کرام، جیسا کہ ابھی آپ کو ڈائریکٹر حج صاحب نے بتایا ہے کہ انتظامی امور ہم نے بالکل کوشش کی ہے کہ بہترین انتظامات آپ کے لیے کریں. لاہور میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں ایئر کنڈیشن مارکیوں کا ارینجمنٹ کیا ہے جس میں 1 ونڈو آپریشنل فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. ایئر کنڈیشن مارکیز ہوں گی، اسی میں آپ کے بینکس، اسی میں آپ کے ایئر لائنس کا عملہ سب موجود ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ وزارت کی پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے بہترین انتظامات نہ صرف پاکستان میں بلکہ سعودی عرب میں کیے جا سکیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کچھ انتظامات سعودی گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہیں. تو جیسے کہ ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں.
تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو خندہ پیشانی سے بالکل کسی غصے کے بغیر برداشت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی 24 گھنٹے ہماری ٹیم موجود ہوگی، یہاں پر بھی 24 گھنٹے۔ میں سیالکوٹ میں ایز انچارج حج آپریشن کام کر رہا ہوتا ہوں، یہاں لاہور میں ڈائریکٹر حج صاحب ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے ایک ساتھی عارف ظہور صاحب اس یہاں موجود نہیں ہیں، وہ فیصل آباد میں ہوں گے، کوئی میں بھی آپ میں سے کچھ حاجی سیالکوٹ سے بھی جا رہے ہوں گے یا فیصل آباد سے، تو انٹریکشن یہاں پہ بھی ہو جائے گا۔ یہاں پر ابھی ڈائریکٹر صاحب 24 گھنٹے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہم لوگ حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو نمبر چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے پاس بھی ہمارے نمبر ہیں، اور اگر چاہیے تو میں لکھوا دیتا ہوں، کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گے۔ میرا نمبر لکھ لیں آپ، 0333 44 31 094 0333 44 31 094۔ اگر کوئی بھی آپ کو انتظامی مسئلہ ہے، فقہی مسئلے کے لیے تو علامہ صاحب ہم سب ان کے شاگرد ہیں، اور سالہ سال سے ہم ان کے پیروں کی خاک کے طور پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے ان کے زیر سایہ۔ یہ ہمارے معلم بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اور امید ہے اللہ ان کی لمبی عمر کرے، لمبی زندگی کرے، صحت سے رکھے، اور ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ 0333 44 31 094 یہ میرا نمبر ہے۔ مجیب شاہ اقرار صاحب کا نمبر وہ میں بتا دیتا ہوں، 0344 2339 707 یہ اقرار صاحب کا نمبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ اقرار صاحب کا 0344 2339 707 ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہماری آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ عمومی معلومات ہیں، پھر سفر حج کی تیاری و روانگی ہے، پھر مکہ مکرمہ میں رہائش، مدینہ منورہ میں رہائش، مناسک حج آپ کو علامہ صاحب خود بتائیں گے، پھر اختتامیہ ہوگا، پھر سوال و جواب ہوں گے۔ خواتین کے مسائل اگر یہاں پر کچھ علماء ہوں گے موجود خواتین تو وہ آپ کو علامہ صاحب ارینج کر کے دیں گے۔ تو آپ کو اب ہم انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں، اگلی سلائیڈ لے آئیں جی۔ یہ پاک حج ایپ آپ لوگوں میں سے کس کس نے ڈاؤن لوڈ کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ باقی سب لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کر لینی چاہیے، کیونکہ پاک حج ایپ یہ ایسی ایپ وزارت نے انٹروڈیوس کری ہے اس دفعہ، پہلی دفعہ، کہ اس میں آپ کو آپ کے تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ حج کی فلم بھی موجود ہے، اس میں بکس بھی موجود ہیں، اس میں آپ کو انتظامی امور کے لیے بھی تمام معاملات، تمام معلومات دی گئی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو فلائٹ کا ٹائم ہے، ٹیکوں کا ٹائم ہے، حج کیمپ پہنچنے کا ٹائم ہے، ایئرپورٹ پہنچنے کا ٹائم ہے، ہر چیز آپ کو میسج فلیش ہوں گے، نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جب ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، آپ وقت سے پہلے حج کیمپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کئی دفعہ 24 گھنٹے پہلے بھی آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ 2 دن پہلے بھی بلایا جاتا ہے۔ آپ اگر 24 گھنٹے پہلے آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ 48 گھنٹے پہلے آ جائیں گے تو آپ کو دقت ہوگی، زحمت ہوگی، اس میں پھر آدمی ریش ہوتا ہے، ہارش ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے مطابق جو ٹائمنگز آپ کو دی جائیں گی اس کو آپ نے بالکل اس کو منوان اس کو فالو کرنا ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ جو حج ایپ ہے، پاک حج ایپ، آپ میری مہربانی کر کے اس کو اپنے اینڈرائڈ سیٹس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو دقت پیش نہ آئے۔ اسی طرح بیک پہ کریں، گمشدگی کی صورت میں رہنمائی کرتی ہے شیخ جاج کرم، بس اس کو آن کر کے آپ کو پھر بتاتی ہیں۔ اچھا، میں تلبیہ پڑھوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے تلبیہ پڑھیں جب تک یہ آن ہو جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حجاج کرام کچھ میرا خیال ہے پروجیکٹر میں مسئلہ ہو گیا ہے تو کوئی نہیں، میں آپ کو تمام معلومات دے دیتا ہوں تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ پروجیکٹ حجاج کرام آپ نے جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں آپ کو مختلف جو بھی چیزیں ہیں آپ کی معلومات ہیں وہ آپ کو فلیش ہوتی رہیں گی. اس میں آپ نے اپنا اپلیکیشن نمبر دے دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں آپ کو اس میں ویکسینیشن کا شیڈیول، آپ کو حاجی کیمپ میں کب پہنچنا ہے، تمام چیزیں، مکہ مدینہ کی رہائش، تمام چیزیں آپ کی اس کے اندر موجود ہوں گی. آپ کو پتہ ہوگا میرا روم نمبر کیا ہے، مکہ میں میرا روم نمبر کیا ہے، مدینہ میں میرا روم نمبر کیا ہے، ہر چیز آپ کی وہاں پر اس میں موجود ہوگی. تو آپ کی اس میں آپ شکایت اپنی جو آپ کی شکایت ہے، جیسے اگر مکہ میں ہے آپ کی بلڈنگ کا کوئی ایشو ہے تو آپ فوری طور پر شکایت کا اندراج بھی اس پہ کریں گے تو ہمارے نمائندے فوری آپ سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوری طور پر گائیڈ کریں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے. تو مختلف جو آپ کے وقت کے مطابق جو چیزیں کرنی ہیں آپ کو اس کا میسج ٹیکسٹ کے تھرو بھی آئے گا اور اس ایپ میں بھی آتا رہے گا. کئی دفعہ ٹیکسٹ میسج آپ کو نہیں ملتا تو ایپ آپ کی جو ہے نا اس میں آپ کا میسج انشاءاللہ تعالیٰ فوری ملے گا تو آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے. اسی طریقے سے کئی کام جو گورنمنٹ نے نئے کیے ہیں اس میں آپ کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹرالی بیگ 25 کلو کا دے رہی ہے. تمام حجاج کرام کا ایک ہی کلر کا ٹرالی بیگ ہوگا. 25 کلو کا آپ کو ٹرالی بیگ دے رہی ہے گورنمنٹ اور وہی آپ لے جائیں گے، دوسرا نہیں لے جا سکتے. اس بیگ کے اندر آپ کی ایک جیب باہر کی طرف لگی ہوگی، آپ کو ایک آپ کے قواعد نامہ دیا جائے گا پیپر، اس پہ QR کوڈ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کیس آپ کا وہ گم ہو جاتا ہے بیگ تو QR کوڈ سے بھی ٹریس ہو جائے گا. آپ نے بیگ کی فرنٹ جیب کے اندر اپنا وہ قواعد نامہ بھر کے ڈالنا ہے اور اس کی ایک کاپی کرا لیجیے گا. جب آپ نے ریپنگ کرا کے وہ جمع کرا رہے ہو گے اپنا بیگ تو آپ نے اس کی جو ریپنگ کی آخری پرت ہوگی تو اس کے اندر آپ نے اپنا قواعد نامہ پھر رکھ دینا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. آپ کو فوری طور پہ آپ کو آپ کا جو ہے نا سامان وہاں پر پہنچ سکے اور مل سکے. دوسرا آپ کو ایک 7 کلو کا دستی بیگ دیا جائے گا، ہینڈ کیری بیگ، جس میں آپ اپنا احرام وغیرہ یہ چیزیں، کپڑے وغیرہ چھوٹے موٹے یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک وزارت دلہ سے اور ایک جوتوں کا بیگ دیا جائے گا. جیسا کہ آپ حرمین شریفین میں جاتے ہیں، مختلف زیارات کے لیے جاتے ہیں تو آپ باہر اپنا بیگ کسی بھی خانے میں رکھیں گے، خانہ نمبر یاد کریں گے، آپ کے جوتے گم نہیں ہوں گے. ورنہ عام روٹین میں آپ چپلیں جب اتار کے حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو واپس آتے ہیں آپ کو چپلیں نہیں ملتی. آپ جیسے کئی ہمارے ساتھی آلریڈی لازمی بات ہے کہ حج کر چکے ہیں، کئی لوگوں نے کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں. آپ کا جوتوں کا بیگ، آپ کا دستی بیگ، 25 کلو کا جو آپ کا ٹرالی بیگ ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ملے گی. تو یہ سب چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ ملی ہیں. اس طرح ایک آپ کو بیلٹ ملے گی جو احرام کے اوپر باندھی جاتی ہے تو وہ بیلٹ آپ کو فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے. اسی طرح ایک سکارف ہماری خواتین پہنے ہیں، سکارف کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا بھی بنا ہوا ہوگا تو آپ لوگوں نے وہ سکارف باندھ کر جانا ہے، پہن کر جانا ہے. اس سے ایک تو جیسے کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ لوگ جس طریقے سے ٹرکی، جس طریقے سے ایران، جس طریقے سے انڈونیشیا، ملائیشیا کے حاجیوں میں
یا غالبت پائی جاتی ہے، ان کا ڈسپلن ہوتا ہے، آپ نے ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے. اور خواتین پہلے میری اکثر گم ہو جاتی ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا سکارف پہن کے رکھنا ہے، وہ آپ کی نشانی ہوگی کہ یہ پاکستانی حاجی ہیں. اس طرح احرام جو آپ باندھیں گے، احرام کے پیچھے جھنڈا پاکستانی ہوتا ہے، تو گروپ کی شکل میں جائے، جیسا کہ دوسرے ملکوں کے لوگ گروپ کی شکل میں جاتے ہیں. تو اس سے یہ سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گم نہیں ہوتے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا گم ہونے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے، آپ اپنی بلڈنگ کے اندر فوری طور کے اوپر پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ کو ایک عدد سم دی جائے گی. سم میں کوئی اتنا بیلنس نہیں ہوگا، لیکن اتنا بیلنس ضرور ہوگا کہ آپ امیڈیٹلی جب سم کو اپنے فون پہ ڈالیں گے تو آپ واٹس ایپ یا ایمو آپ انسٹال کر لیجیے گا. ایمو کے ذریعے آپ لوگ اپنے گھر والوں کو فوری طور پہ اطلاع دے سکیں گے کہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں. تو حجاج کرام، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جو نہایت ہی باعث ثواب ہے. ثواب کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی مشقت طلب عبادت ہے. جیسا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان فرما اور قبول فرما. لازمی بات ہے، یہ ایک مشکل اور مشقت طلب کام ہے، تو آپ اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں کہ آپ کے جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں اس میں بہت محنت اور آپ کی دن رات آپ جو ہے نا تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. 20-20 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑتا ہے پیدل. تو آپ اپنا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ اپنا ٹیمپر بھی لوز کر لیتے ہیں، آپ ہاش ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جہاں پر آپ کو غصے کی صورت میں گناہ 100 مقصد ایک اگر آپ نے کسی سے مس بیہیو کیا تو 100 گناہوں کا آپ کو ملے گا. جس طریقے سے ایک نیکی کا اجر 100 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور ہر آدمی سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان کا آلریڈی جو ہے نا معاشرے میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں کہتے ہیں یہ بڑی بد نظیر قوم ہے، تو ہمارے کسی عمل سے ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر لوکل ہم کیا کر رہے ہیں. اور ویسے بھی حج کرنے کے بعد آدمی جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو کے آتا ہے ایسے آتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حج کرنے گئے ہیں تو ہم نے اتنا پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور ہم آئیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہو، اور وہاں پر بھی ہم اپنے عمل سے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں کہ پاکستانی قوم کتنی ڈسپلن کے خلاف چلتی ہے. تو ہم نے ڈسپلن میں رہنا ہے، آپ نے اکٹھے جانا ہے حرم شریف میں، اور وہاں پر جو قوانین ہیں کیونکہ وہ دوسرا ملک ہے، ہم نے اس کے تمام قوانین کے اوپر عمل کرنا ہے. آزمین حج سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے آپ نے میرا خیال ہے کتنے لوگوں نے بایو میٹرک کر لی ہے، پاسپورٹ جمع کرا دیا کتنے لوگوں نے. تو جن لوگوں کے رہتے ہیں وہ فوری طور پہ بایو میٹرک کرا لیں. اگر کسی کی نہیں ہو پا رہی، کوئی ایشوز ہیں، تو وہ چیریز کا آفس کھلا ہے، آپ فوراً جائیں وہاں پر. کل چلے جائیں منڈے سے ورکنگ ڈیز میں، اور جا کے اپنا 3 بجے سے 5 بجے تک ٹائم ہے، آپ اپنی بایو میٹرک کرا لیں تاکہ آپ کو آپ کا ویزا کا پروسیس شروع کیا جا سکے، کیونکہ بایو میٹرک کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگنا. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. صلوات پڑھ لیجیے.
जितना भी शुक्र अदा किया जाए उसकी अनगिनत नेमतों का हक के शुक्र अदा नहीं हो सकता। जैसा कि पहले डायरेक्टर साहब ने इरशाद फरमाया, आप दुनिया भर के 5 इंसानों में से वो खुशनसीब हैं कि जिन्हें खालिक ने अपने घर आने की दावत दी और आप उस सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। ये ना समझिए कि आपने जाना है, नहीं, घर से आप इस सफ़र के लिए चल पड़े हैं तो गोया कि आपके सफ़र का आगाज़ हो चुका है। वो दूसरा मरहला होगा कि जब आप लाहौर से, एयरपोर्ट से, पाकिस्तान से मक्का मुकर्रमा या मदीना मनवरा के लिए रवाना होंगे। अभी से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करें, अभी से अपने गुनाहों को छोड़ दें, अभी से वो नाफरमानियाँ जो दिन रात जिसके हम मुर्तकिब होते हैं, अभी से उसका खात्मा हो जाए। जब रब्बी कायनात के घर के सामने खड़े होकर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाज़री के लिए पहुँचे तो चेहरे पे दाढ़ी भी होनी चाहिए, सर पे हिजाब भी होना चाहिए, जो वाजिबात हमारे ज़िम्मा हैं वो अदा हो चुके होने चाहिए। हम जो इहराम, जो लिबास, जो चीज़ें पहन के गए हैं उसमें गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, सादात और मोमिनीन का हक नहीं होना चाहिए। पाक व पाकीज़ा तय्यब व ताहिर माल के साथ और पाक व पाकीज़ा तय्यब व ताहिर सोच के साथ, अज़हान के साथ हमें वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि जो मनासिक हज हम अदा करने के लिए जा रहे हैं वो पूरी अक़ीदत, रूहानियत के साथ सर अंजाम पाए। इस बात का इंतज़ार ना करें कि वो जी हज पे जाएंगे, मक्के जाएंगे तो गाड़ी रख लेंगे, मक्के जाएंगे तो खुम्स ज़कात देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इरशाद फरमाया था, इय्याका वत्तस्वीफ़, ये कर लूँगा, कल करेंगे जी, सुबह करेंगे जी, अच्छी जब काफ़ी वक्त पड़ा जी, कर लेंगे। फरमाया ये ना कहा करो, बल्कि अज़मता फतफक्कर लल्ला, जब इरादा किया फौरन कर गुजरो। तो लिहाजा आज की इस नशिस्त में आपने सिर्फ वादा नहीं करना बल्कि अभी इसी लम्हे वो फ़राइज़ व वाजिबात जो अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई अदा नहीं करता या किसी गलती का मुर्तकिब हो रहा है तो उस गलती को भी यहीं छोड़ के जाएं और उस गुनाह को भी यहीं छोड़ के जाएं और यहाँ से अहद करके जाएं कि इस लम्हे के बाद हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करेंगे, रसूलुल्लाह के फरामीन और अहले बैत के फरामीन की पैरवी करेंगे और नाफरमानी और गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेंगे। तो जो है भाई बात समझ आ रही सबको? जैसे कि पहले मोहतरम नैयर साहब ने फरमाया कि इंतज़ामी अमूर यकीनन उसी को बेतकवल मनज़्म अमरिकुम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, एक तो ये है कि अपना हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि लोग हमें हाजी कहें। ये नहीं है कि जाने से पहले ही बहुत मोटा सा लफ्ज़ हाजी लिखा हुआ हो साहब, मेरे आपके लिखने से फर्क नहीं पड़ता। असल तो ये है कि खुदावंद मुतआल के हाँ हमें हाजी लिखा जाए, अल्लाह के हाँ हम हाजी करार पाए। मेरे आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा दिल से ये ख्वाहिश निकाल दें कि लोग हमें हाजी कहें, नहीं, अल्लाह हाजी कहे। खुदा के हाँ जब ये लिखा जाएगा तो फिर उसको ना कोई मिटा सकता है और मकसद यही है। नज़्म अमरिकुम डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। आपने सुना ना कि यहाँ से पहले आपने जी जाके बायोमेट्रिक करवाना है जी, फिर जी आपने हाजी कैंप से
वीज़े लेने हैं जी, फिर ये आपने वहाँ पर पासपोर्ट लेने हैं जी, टिकट लेना है जी, करेंसी लेनी है जी, एयरपोर्ट पे जाना है जी, एयरपोर्ट पे सामान चेक होना है जी, कस्टम में आना है जी, फिर कस्टम के बाद आप बोर्डिंग लेंगे, बोर्डिंग के बाद जी इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद आप जाएंगे जहाज़ में, जहाज़ से मक्का या जद्दा या मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे या जद्दा पहुँचेंगे, वहाँ फिर यहीं पर आयल शुरू हो जाएंगे। पहले मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इमिग्रेशन होगा, फिर उसके बाद सामान की चेकिंग होगी, फिर मरला मारी। ये सारा डिसिप्लिन जब तो चल रहा है ना लम्हा कि खुद इंसान के लिए सवा के कोई काम भी आगे पीछे नहीं हो सकता, जो तरतीब उस तरतीब से आपने आगे चलना है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में दर्द पैदा कर लें तो थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। आज की जो सूरत हाल है वक्त क्योंकि बहुत कम है, इंशाअल्लाह दूसरा सेशन भी हम नमाज के बाद होगा। आपकी वज़ीराई के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, अगरचे आपकी शाया निशान नहीं है, बहरहाल जो हाज़िर है नमाज का एहतमाम भी होगा, नमाज अज़ान के साथ ही। उससे पहले ये पहला सेशन है और फिर इंशाअल्लाह नमाज के बाद दूसरा सेशन भी होगा। असल चीज़ें यही है, वज़ारत हज एक सवालनामा लिखती है, उस सवालनामे में हमेशा खाना कैसे मिला, रहائش कैसी मिली, जहाज़ कैसा रहा, बसें कैसी थी, ये सवाल होते थे। लेकिन ये सवाल नहीं होता था कि हमारे हज भी हुए कि नहीं हुए, हज भी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो बार बार कहने के बाद मैंने ये सवाल डलवाया कि हाजी सबसे पहले ये पूछो कि हज ठीक हुआ है कि नहीं। क्या घर में खाना नहीं खाते आप जी? अपने बेड पे सोते हैं कि नहीं सोते, एयर कंडीशन चला के, हीटर चला के। मैं समझता हूं कि मक्का मुकर्रमा की सहूलतों से ज्यादा सहूलतें यहाँ एक गरीब घर में भी मौजूद हैं। इन सहूलतों की तलाश में मत निकले। अफसोस कि इस वक्त हज का मिजाज बदल दिया गया है। पहला सर होटल कैसे होगा, मसलन मुजीब शाह साहब बता रहे मरकजिया में हम होंगे। अब मरकजिया नियरेस्ट पॉइंट है, मसलन अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे होटल है, ठीक है, होना चाहिए जी। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं होना चाहिए कि हमें 5 स्टार होटल मिले। लेकिन अब खुदा ने मना नहीं किया, लेकिन मकसद वो नहीं होना चाहिए। मकसद खुदा बंदे मुताल क्या घर में हाजिरी है, मकसद मेरा तलबिया ठीक है या नहीं, मेरा इहराम ठीक है या नहीं, मेरा तवाफ ठीक है, मेरा तवाफ कैसे करना है, सही कैसे करनी है, ये चीजें सीख के जाना है। असल ये बाकी सब कुछ ठीक हो गया, हज के अमाल ठीक नहीं हुए तो कुछ भी नहीं। वो सहूलतें, वो पैसा, वो टका, वो 5 स्टार होटल, वो जनाब वाला फर्स्ट क्लास की टिकटें सब बेकार। लेकिन अगर हज जो है वो ठीक हो गया तो बेशक आप मुज़ल्फ़ा में ज़मीन पे पड़े रहें, होटल में जगह तंग मिले, छोटी मिले, महंगी मिले, सस्ती मिले, वो सब इंसान भूल सकता है। तो लिहाजा ये तो मैंने मुकद्दमा चंद चीज़ें जिसको नोट कर ले, जिसका हज के लिए होना बहुत ज़रूरी है। सब मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लीजिए पहले। सफर हज अल्लाह की रिजा के लिए होना चाहिए। ज़ेहन से ये लफ्ज़ निकाल देना है कि लोग मुझे हाजी कहें, ये निकाल दे कि मक्का से मैं तुम्हारे लिए जनाब फलां चीजें लेके आऊंगा जी, शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, वहां से गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है जी, कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, फलां गिफ्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं, वहां खाना काबा है, वहां पर मदीना मुनव्वरा है, वो हमारे पास मौजूद भी है। गोल्ड हमारे पास ही मौजूद है, अच्छे होटल हमारे पास ही मौजूद है, अच्छी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ आपके पास ही मौजूद हैं। एक से एक आला चीज़ आपके पास खुदा ने दे रखी है। जो नहीं है वो खाना काबा वहाँ है, मदीना मुनव्वरा वहाँ है, रोज़ा रसूल वहाँ पर है। तवज्जो है ना? तो असल वो है। गिफ्ट क्या लाने हैं? आज दुनिया में आप घूमते हैं, सारी दुनिया घूमते हैं माशाल्लाह, दुनिया का रेट एक हो चुका है। यूरोप चाहे अमेरिका चाहे मिडल ईस्ट चाहे 2-4 पैसे का फर्क है। हर चीज आपको घर बैठे मिल सकती है। जो गिफ्ट वहां से लाना है, दाढ़ी नहीं रखी है, दाढ़ी रखी है कि ये वहां का गिफ्ट है। किसी का हक खाया हुआ है, वहां से अहद करके है कि जाते ही बल्कि जाने से पहले हक अदा करके जाऊंगा। गुनाह किए हुए अहद करके गिलाफे काबा पकड़ के रो रो खुदा से कहना मेरा अल्लाह माफ कर दे, मैंने जाना तब है कि ये मेरी गलती माफ हो जाए। तौबा का सर्टिफिकेट लेकर आए, ये गिफ्ट लेकर आए। बच्चों के लिए घर वालों जैसे भी गिफ्ट लाएंगे, ये क्या लाए, ये गिफ्ट तो ये मिला।
جی ایک چھوٹا سا جی مجھے کھلونا دے رہے ہیں، جی مجھے یہ دے رہے ہیں، بھی تمہیں چھوٹا سا ایک دے رہے ہیں، لینے والی پوری برادری آ کے بیٹھ جائے گی، کس کس کو راضی کرو گے؟ ان کے لیے زمزم کافی ہے، بہت کرتے کھجوریں لے لو بس، مدینہ منورہ ہے، باقی گفٹ سارے یہاں مل جاتے ہیں، خدا حافظ بھی کوئی نہیں، جانے والے صاحب گجرا مالے کی وہاں جاتی ہیں، ترکی کی وہاں جاتی ہیں، وہی واپس آ جاتی ہیں، تو کیا فائدہ بوجھ لے کے جانے کا، آنے کی توجہ ہے نا؟ تو اصل گفٹ کیا ہونا چاہیے؟ گناہوں کی معافی۔ اصل گفٹ کیا ہونا چاہیے؟ حرام کو ترک کر دیا، آج کے بعد گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہے، فرائض و واجبات نہیں ادا کرتے تھے، آج کے بعد فرض واجب نہیں چھوڑنا، یہ تحفے لے کر آنے ہیں۔ چلنے سے پہلے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے فقہی حوالے سے ایک تو خمس دینا، مال کا مخمس اور مزکہ ہونا واجب ہے۔ جس مال یہ صدقہ خیرات جو وہ حرام ہے، وہ کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، تو جب وہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں تو کہاں جائیں؟ خمس دیتے نہیں تو کہاں جائیں؟ کیا بھکاری بن جائیں؟ نہیں، حکومت اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے مسئلہ تقلید ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے، اہم ترین مسئلہ ہے۔ شیعہ فقہ کے مطابق یا تو انسان کو خود مجتہد ہونا چاہیے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، بزرگان کی فوٹو لگی ہے سب مجتہدین کی، جو فتویٰ جاری کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ٹھیک ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کریں۔ نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں جا کے ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب میں پی ایچ ڈی ہوں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، نہیں، میرا جاب جو کچھ اور ہے، میرا کام ہے قانون ساز اسلامک لا بنانا ہے میرا کام، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا کام ہے دوائیاں دینا، اس معاملے میں آنکھیں بند کر کے ان سے دوائی لے رہا ہوں، چینچرا نہیں کر رہا۔ یہاں فقہی اعمال میں بھی آپ کو یا تو خود ڈاکٹر بن جائیں، نہیں تو پھر کسی ایسے مجتہد کی تقلید کریں کہ جو اس علم میں مہارت رکھتا ہے، اجتہاد رکھتا ہے، نئے مسائل آتے ہیں، نئے مسائل میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مسئلے بتا سکتا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ عام حالات میں ہمیں شاید اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، حج کے معاملے میں اس کی قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا مجتہد کیا کہتا ہے، ہمیں یہاں کیا کرنا ہے۔ سمجھ آنے کی نہیں آ رہی سب کو؟ پریشان نہیں ہو رہا جی؟ تقلید کے معنی کیا ہے؟ تقلید کے معنی یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے چند مجتہدین بزرگان نجف اشرف یا ام المقدسہ میں موجود ہیں، نیت کرنی ہے کہ میں آج کے بعد فروع دین میں آیت اللہ سیستانی ہے، مثلا آیت اللہ فیاض ہے، آیت اللہ بشیر حسین صاحب، آیت اللہ صرف بخاری میں خامنائی ہے، ان میں سے کسی ایک کی نیت کر لینی ہے، آج کے بعد ان کے فتویٰ کے مطابق فروع دین میں میں نے عمل کرنا ہے۔ نیت کر لی کہ میں اب ان کا مقلد ہوں۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا جناب، فوراً آپ کو یہ خمس میں نکالنا ہے، یہ کس کو دوں بھائی؟ فوراً مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ نائب امام تو وہ ہے، مال امام کا وارث کون ہے؟ آگے چل رہا ہے احرام میں نے خریدنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ یہاں حاجی کب سے لوگ احرام باندھ رہے ہوں گے، ایئرپورٹ سے احرام باندھ رہے ہوں گے، آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ مکے سے میں نے احرام باندھنا ہے، جدہ سے باندھنا ہے، مدینہ سے باندھنا ہے، یہ سوال ذہن میں آ گیا تو فوراً آپ کہیں گے کہ میں اپنے مجتہد سے پوچھتا ہوں کہ اے مجتہد میں کہاں سے احرام باندھوں؟ جی کیسے احرام باندھنا ہے؟ میں نے دیکھا لوگ جو بتایا کہتا ننگا کر کے دے رہے، میں نے کیسے کرنا ہے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں؟ تو مجتہد بتایا کہ جناب شیعہ فقہ میں کندھا کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ خواتین سوال کرتی ہے کہ میں تو نقاب پہنتی ہوں، پہلے بہت اچھی بات ہے۔ احرام میں کہا کہ چہرہ جو اتنی مقدار ننگا ہونا چاہیے جتنا نماز میں خالی رکھا جاتا ہے۔ کیا شریعت مجتہد مجھے بتائیے کہ میں چہرہ ڈھانپنا چاہوں تو کیا کروں؟ سوال آ جائے گا کہ آپ ہیڈ پہن لیں۔ تو قدم قدم پہ آپ کو سوال اور اس کا جواب مجتہد سے لینا ہوگا۔ اگر اس کے فتویٰ کے خلاف عمل کریں گے، ایک عمل غلط ہو گیا، حج باطل ہے، احرام غلط باندھ لیا، آپ نے تلبیہ ٹھیک نہیں پڑھا، ادھر بس چلی گئی، آپ مکہ پہنچ گئے،
तवाफ भी कर लिया, सही भी कर लिया, जब इहराम ही गलत है तो बाकी अमाल कहाँ? तो एक बात तो ये है कि तकलीफ की नीयत अभी कर ले, अगर आप किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हुए तो तकलीफ कर ले। चंद बुजुर्गान के नाम मैंने ले दिए आपको। एक तो ये है कि इसके मुताबिक आपने अमल करना है ताकि जहाँ भी कोई ज़रूरत महसूस हो आपने फ़ौरन टेलीफोन पर रब्ता करना है, उनकी नेट पे चेक कर लें, उनकी तौज़ील मसाइल ले लें, उनकी मनासिक हज ले लें, वहाँ मनासिक हज आप ले लें, मेरी किताब उसमें तमाम मुज्तहिदीन के फतवा लिख दिए गए हैं, जिसके आप मुक़ल्लिद हैं उनके नाम का फतवा देख लेंगे उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, तो आपके लिए रहनुमाई हो जाएगी। अब वो उसके कंधों पर है, आप पर ये जिम्मा है। ये दूसरा अहम तरीन मसला था। पहला, माल का मुखम्मस होना जरूरी है। नंबर 2, तकलीद करना जरूरी है ताकि आपको, अभी मसला जब खाना काबा के मस्जिद हराम की तोसी हो रही थी तो वहां एक लोहे का पुल बना दिया गया, ये नया पुल बना था। मसला पैदा हो गया कि वहां तवाफ करना जायज है या नाजायज है। तो रजब अशरफ के उलमा फुक़हा ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ जाके पता करके बताओ वो जो पुल बना है वो खाना काबा के ऊपर है या खाना काबा की छत से नीचे है। मैं गया जाके टेलीफोन से मैंने ज़ाविया लिया, लेट के पैमाना फिट करके चेक किया कि नीचे वाला पुल तो ठीक है, ऊपर वाला ऊपर निकल जाता है। तो जब ये तहकीक तक पहुंच गई तो फतवा आया कि नीचे वाले पुल पे तवाफ जायज, ऊपर वाले पे जायज नहीं। जी, सफा मरवा को चौड़ा कर दिया गया, मसला आ गया। तो पहले तो छोटी सी सफा मरवा थी, अब क्या करेंगे जो नई बनी है, इसमें तवाफ करें या ना करें? सवाल पैदा हो। पहले एक ही सफा मरवा था, जमीन पे 7 मंजिला बन गई, मंजिलों के ऊपर जा सकते कि नहीं जा सकते। तो कदम कदम पर मसाइल नए पैदा होते हैं। नए मसाइल के लिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तौकीद और ये फतवा है। पर जो इला रुवात अहादीस है ना, नए मसाइल जो तुम्हें सामना करना पड़े कि यहाँ क्या करूँ, यहाँ क्या करूँ, यहाँ क्या करूँ। फरमाया हमारे जो फरामीन के रावी है, मुज्तहिदीन फुक़हा है, उनकी तरफ रुजू करो। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है, यानी उनका कहना मेरा कहना है। वाना हुज्जतुल्लाह अलैहिम, और मैं अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत हूँ। तो लिहाजा फुक़हा की बात मानना तमाम फुरूए दीन में वाजिब है। मसला पैदा हो जाएगा कि आप मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा पहुंचे, आपने 4 दिन मदीना में ठहरना है, 5 दिन 6 दिन मक्का में ठहरना है, नमाज पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे? जी, कोई जगह को रुजू करेंगे कि जनाब खाना काबा और मक्का के जो मस्जिद नबी है, मस्जिद हराम, उसके अंदर तुम्हें अख्तियार है पूरी पढ़ लो या कसर पढ़ लो। बास कहते हैं पूरे मदीना मक्का में पढ़ सकते हैं कसर पूरी। तो लिहाजा दूसरा महला तकलीद का है। इस वक्त जिन मुज्तहिदीन की तकलीद की जा रही है, आयतुल्लाह सईद सिस्तानी है, सिस्तानी, अल्लाह ताला को सलामत रखे। आयतुल्लाह आप बशीर से नजफी हैं, लाहौर के हैं, रजब अशरफ पे हैं 16 साल से। आयतुल्लाह शेख फयाज साहब हैं, ये साल नजफ पे हैं, वो कोयटा से माशाल्लाह, वही पाकिस्तानी थे। इसी तरह ईरान में आयतुल्लाह नासिर मक्कारे में आयतुल्लाह खामनाई हैं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी और बुजुर्गान हैं, वो सब के फतावा मनासिक हज में, अहकाम हज में जो किताब ला दो बेटे मुझे, उसमें वो दे दिए गए, आप उससे देख सकते हैं। दूसरा मरला तकलीद का है। अब अगला मरला चलेगा कि जनाब अब हमने करना है हज। इसके लिए नोट कर ले, उम्रे की 2 किस्में हैं, ये बल्कि आप निकाल लेंगे, आपके लिफाफों में डाला है मैंने, ताकि लिख रहा है टिक मार करते जाए ताकि आपका शादी हो जाए। इसमें पहला चैप्टर उम्रा मुफरदा है। ये उन लोगों के लिए है कि जो अभी मतलब जल्दी में शुरू में चले जाते हैं मक्का मुकर्रमा, बाद में आते हैं मदीना मुनव्वरा, टाइम उनके पास बहुत ज्यादा है, तो उनको अख्तियार है कि वो पहले उम्रा मुफरदा बजा लाए, और अगर टाइम थोड़ा है सीधा वहां जा रहे हैं फिर उम्रा तमत्तु है। 2 किस्म के उम्रे किए जाते हैं। उम्रा तमत्तु अभी लोग जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा,
عمرہ کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ماہ رمضان آ رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہوں. یہ عمرہ جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے جس کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں. مستقل عبادت یعنی ادا تو سامنے چاہیے جی. مستقل عمرہ مفردہ ایک مستقل عبادت ہے جو پورا سال سر انجام دیا جا سکتا ہے. اس میں 7 کام بجا لانا واجب ہے. کتنے؟ ذرا دوبارہ آواز بلند کر کے بتائیے. 7 کام بجا لانا واجب ہے. یہ گنتی کر لینی ہے. 1 2 3 4 5 6 7. سات کام عمرہ مفردہ میں ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پہلے وقت مل جائے اور پھر بعد مدینہ جائیں اور مدینہ سے واپس مکہ آئیں تو وہ پہلے مکہ مکرمہ عمرہ مفردہ کر لیں، پھر مدینہ چلے جائیں، مدینہ کی زیارات کر کے پھر عمرہ تمتع کے احرام باندھ کے آ جائیں. یہ سہولت ان کے لیے. اگر حج کے بعد آپ کے پاس ٹائم موجود ہے تو آپ وہاں مکہ مکرمہ سے عمرہ مفردہ جو ہے اس کا احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. عام حالات پہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب باقی سنت ہے. اس میں 7 کام ہیں. سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے جس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا کہ میں عمرہ مفردہ بجا لاتا ہوں واجب قرباتاً اللہ. پہلی مرتبہ وہ واجب ہوگا. جن نے عمرہ مفردہ نہیں کیا زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو عمرہ مفردہ واجب ہوگا. نیت واجب کی ہوگی. اس کے بعد اس کے 7 عمل بجا لانا واجب ہے. یہ 7 آپ نے سمجھ لیے تو حج کا عمرے کا بہت سا حصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. عمرہ مفردہ میں نے بتایا کہ مستقل عبادت ہے. حج جو ہے وہ 2 عمل مل کے حج بنتا ہے. ایک تو عمرہ تمتع کہتے ہیں، دوسرا حصہ حج تمتع کا ہے. وہ 2 مل کے ایک حج بنتا ہے، ایک عبادت بنتی ہے. یہ عمرہ مفردہ تنہا 7 کام کرنے سے ایک عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک. عمرہ مفردہ جو ہے اس میں سب سے پہلے نیت، ہر کام میں نیت ہوگی. نیت جو ہے اصولی طور پر اس کا تعلق انسان کے دل و دماغ کے ساتھ ہے جی، کہ میں عمرہ مفردہ کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ زبان پہ لے کے آؤ، دہراؤ، ریپیٹ کرو، لیکن کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے، اس لیے تسلی کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ زبان پہ بھی جاری کر لیں کہ عمرہ مفردہ بجا لاتا ہوں واجب قرباتاً اللہ. دوسرا عمرہ جو حج کا حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، عمرہ تمتع بجا لاتا ہوں حج تمتع کے لیے واجب قرباتاً اللہ. جی تیسرا حصہ جب حج کا ایک احرام ہے، حج تمتع باندھتا ہوں حجۃ الاسلام کے لیے واجب قرباتاً اللہ. اور یہ حجۃ الاسلام بھی ان لوگوں کے لیے ہوگا جب پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں. جو دوسری تیسری مرتبہ کر رہے ہیں وہ صرف حج تمتع کہیں گے. حج تمتع کے لیے واجب قرباتاً اللہ. حج وہ سنت ہو جائے گا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، لیکن عمل اس کے واجب ہوں گے. فجر کی اب کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پہلے نفل پڑھتے ہیں نا سنت، اور 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے اس میں؟ صرف 2 رکعت نماز سنت بجا لاتا ہوں فجر کی یا سنت، 2 رکعت نماز سنت قرباتاً اللہ، 2 رکعت نماز فرض واجب قرباتاً اللہ. دونوں میں الحمد پڑھی جاتی ہے، دونوں میں رکوع ہے، دونوں میں سجود ہے، دونوں میں تسبیح ہے. اعمال وہی ہے سارے کے سارے. یہی صورت حال ہے جہاں بھی عمل سنت ہو جائے گا اس کے ارکان سارے وہی ہو جائیں گے جو سنت کے واجب کی وہی ہو جائیں گے. تو لذا سب سے پہلے تو یہ 7 کام جو ہے جو تقریباً مشترک ہیں، آگے جا کے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، تو ان کو پوری تسلی کے ساتھ ایک بات یہ بھی نوٹ کر دیکھ لیجئے. میں بار بار کہتا ہوں یہ چیزیں دیکھ لیجئے، جلد بازی نہیں کرنی. آپ لاکھ پڑھے لکھے صحیح ٹھیک، آپ نے دنیا گھوم لی ہے، بے شک گھوم لی ہوگی، ساری دنیا ساتھ سمندر پار کر لیے ہوں گے، لیکن حج کا معاملہ بڑا حساس ہے. ادھر غلطی کی اور جرمانہ، کوئی کالا نہیں اس کا کفارہ. زیارت پہ آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے، کہیں بے ادبی ہوگی نہیں خلوص کر سکے دوبارہ کر لیں، تیسری مرتبہ چلے جائیں گے.
لیکن اعمال حج اور عمرہ میں ادھر آپ نے غلطی کی, ادھر ساتھ ہی جرمانہ کفارہ. تو اس لیے ایک تو جلد بازی نہیں کرنی اعمال بجا لانے میں. دوسری بات یہ ہے کہ نمبر یہ ہم نے آپ کو پیپر دیا ہے, اس پہ ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہیں, آپ کو شیعہ علماء کہیں بھی مل جائیں گے, کچھ کاروانوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں, یہاں موجود ہے, کتاب آپ کا موجود ہے. آپ اگر کہیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے نا, رک جائیں, نہیں بھی ڈاؤٹ ابھی تسلی کر لیں کہ مولانا میں یہاں کھڑا ہوں, اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے جی. تھوڑی سی یہ دیر جو ہے یہ آپ کے حج کو بچا لے گی. جلد بازی جو تمہارے حج کے عمل کو باطل کر دے گی. اس سال بھی سارے اعمال بجا لانا پڑے گا, اور آئندہ پھر دوبارہ جاؤ گے تب یہ فریضہ ادا ہوگا, روزے کے عمل جواب دینا پڑے گا. تو جلد بازی نہیں کرنی. جانتے ہیں دیکھو یہاں ہمارے علماء نے کتنی مرتبہ یہ طالب علموں کو کتاب حج پڑھائی, احکام پڑھائے, لیکن جب وہاں پہنچے تو کھڑے کیا کریں. آپ میں سے کتنے لوگ جو مزاج حسین پہلی مرتبہ آئے جی, اسی دور میں بھی مزاج حسین ہے نا, لیکن آپ نیٹ پہ دیکھا ہوگا, آپ نے سوال کیا ہوگا, آپ نے ٹیلی فون کیا ہوگا جی, مزاج حسین تو سنا ہوگا, آپ نے لکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, لیکن آئے نہیں ہیں جی. تو آنے کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے. پہلی یہ صورت حال ہے, آپ نے کتابیں پڑھ لی, مناسک حج یاد کر لیے, لیکن حکم میقات سے روان, میقات کہاں ہے جی یہ پتہ نہیں. طواف جو آپ نے شروع کرنا حجر اسود سے, حجر اسود کہاں ہے جی پتہ نہیں. صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے, پورا چکر لگا صفا تک کر جاتے ہیں. تو موقع پہ پہنچ کے زمین کے جو حقائق ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ٹھہر جاؤ, سوچ لو کہ میں نے یہ جانا ہے کہ یہاں میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے طواف. غلط ہو گیا تو غلط ہو جائے گا, بعد میں کفارہ بھی پڑ جائے گا, تو جلد بازی نقصان دے گی. یہ نوٹ کر لیں کہ مناسک کے حج بجا لانے میں جلد بازی نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی عالم ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس عالم کی قیادت میں کریں. معلم بندہ بھیجے گا, لیکن معلم جو ہے وہ اپنے اسلامی امور بتا سکتا ہے, آپ کو شیعہ فقہ کے مطابق اعمال نہیں بتا سکتا. تو لہذا اگر آپ کے پاس عالم نہیں ہے تو ٹیلی فون تو آج موجود ہے الحمدللہ, فوراً رابطہ کریں. رک جائیں, میں یہاں کھڑا ہوں, مجھے بتائیے کیا کرتا ہے, تاکہ تمہارا عمرہ حج جو ہے وہ باطل نہ ہو. تو لہذا یہ نوٹ کر لی جلد بازی. پھر جو بھی عمل کرنا ہے, ایک کر لیا عمل, اگلے مرحلے پہ پہنچ رک جاؤ, پہلے تسلی کر لو کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے, ختم کہاں کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, کہاں کیا نہیں کرنا جی. پوری تسلی ہو جائے پھر آگے قدم. لہذا اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بڑی احتیاط, بڑی احتیاط, بڑی احتیاط. آپ کو 5 اسٹار ہوٹل بھی مل جائیں گے, آپ کو بوفے بھی مل جائیں گے, آپ کو ایئر کنڈیشن گاڑیاں خیمے بھی مل جائیں گے, لیکن اگر حج باطل ہو گیا تو کیا فائدہ. لہذا یہ تو میں نے سے تاکیدن پہلے گزارش کر دیا, آپ متوجہ کر دیا کہ لوگوں کی طرف متوجہ رہیں. سوال کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی, جھجک محسوس نہیں کرنی. صلوات پڑھ لیجیے اللہ تعالیٰ. سوال کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرنی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے تو پوچھ لو. پوچھنے میں شرم جھجک کیا؟ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں شرم حیا کی دو قسم ہے, ایک شرم حیا تمہیں جہنم میں لے جائے گی, ایک جنت میں لے جائے گی. شرم کرتے رہے میری سفید داڑھی ہو چکی, بوڑھا ہو چکا, میں مسئلہ پوچھوں مولوی صاحب سے, اس لڑکے سے پوچھ جی. عمل باطل کر لو گے, حج باطل کر لو گے, جہنم خرید لو گے, پیسہ ضائع کر لو گے, سارا کوئی کر کے آ جاؤ گے. شرم ہے, مجھے تو شرم آ گئی تھی. یہ شرم میں کوئی فائدہ نہیں. شرم اللہ کی نافرمانی سے بچو, ائمہ معصومین کی نافرمانی سے بچو, وہاں شرم کرو. تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ سوال کرتے ہوئے گھبرانا نہیں, پوچھ لیں, یہیں سے نمبر لے کے جائیں. آپ کو نسبہ حکومت سم بھی دے رہی ہے, ٹیلی فون نمبر بھی دے رہی ہے, تاکہ آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو پوچھ سکیں. نیٹ پہ جو کتاب ہے ہر سال چھاپتی تھی کتاب, اس سال کنجوسی کی وزارت والوں نے
फिकर जाफरी की किताब नहीं छापी, लेकिन नेट पे डाल दी, आप बाजार जहाँ से नेट से निकाल सकते हैं, मिनाजुल हुसैन की वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं, बैन किताबें मौजूद हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं, अपने पास किताब रख सकते हैं, इस पे पूरी तवज्जो दे दी। ये तो चंद मुकद्दमाती चीजें थी जो मैंने अर्ज की। उलमा तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला को सलामत रखे, ये भी आपके साथ होते हैं काफिलों में, और ये इसलिए जाते हैं, जाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपके अमाल ठीक हो जाए, आपका हाई ठीक हो जाए, सारी तकलीफें बंदा भूल जाता है। एक बात और भी नोट कर लीजिए ख्वातीन और हज़रात, ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर मनासिक के हज अदा करते हुए जैसे हमारी माएँ बहनें बेटियां कपड़ा पाक करती तो निचोड़ती हैं, जोड़ती है ना जी, तो निचोड़ने के बाद वो पाक करते खुश्क होता है, एक दफा निचोड़ो, दो दफा निचोड़ो, जो पाक करने के तरीके मुख्तलिफ बताए गए। हज में भी कहीं ना कहीं हाजी निचोड़ा जाता है, कोई पता नहीं किस स्टेज पे निचोड़ा जाए, ये पता नहीं होता जी। कहीं भी रगड़ा लग सकता है जहां तवक्को ही नहीं होती, मौलवी साहब गाइड बता रहा है ये तो बड़ा सौखा आ गया, तो आसान काम आ गया, वही हो सकता है आसान काम जो वहां पर मुश्किल आ गया। इसीलिए रसूलुल्लाह की दुआ जो क़यामत तक मौजूद है, जिसके पढ़ने का हुक्म है कि मेरे अल्लाह मेरे लिए मनासिक के हज को आसान फरमा जी। अगर नहीं रगड़ा लगाना, नहीं निचोड़ेगा, समझ लेना कि शायद वो गड़बड़ रहेगी। लिहाजा सब बाग में दिखाने का ज़हनी तौर पर तैयार रहें, इसमें कोई कसूर नहीं ग्रुप लीडर का, कोई कसूर नहीं है जनाब हुकूमत का, कोई कसूर नहीं बस ड्राइवर का। 0 मीटर 2023 की बसें होती, 24 की बसें होती, खराब हो जाए तो क्या कर लेंगे आप? जहाज लेट हो जाए क्या कर लेंगे? ट्रैफिक स्टक होगी, खड़े खड़े क्या कर लेंगे आप? ऊपर छोड़ के जाएंगे? नहीं। तो इसलिए ज़हनी तौर पर ये तैयार रहें, और उसके लिए अभी से वर्जिश वाकई दूसरी चीजें शुरू कर दें, ताकि आपको कल खुदा न खास्ता अगर उन हालात का सामना करना पड़े तो दुआ कबूल भी हो सकती है कि बिल्कुल इंसान फूलों पे हज करके आ जाता है, लेकिन उसमें ग्रुप लीडर का कसूर नहीं होता, हुकूमत का कसूर नहीं होता। ये काम आप हुकूमत ने तो आपको वीजा दे के दे देना, भी जाओ जहां से बिठा दिया अल्लाह के हवाले। तो लिहाजा चंद चीजें हैं जिसमें अल्लाह को हर मामले में अल्लाह को छोड़नी चाहिए। तो लिहाजा उम्रा मुफरदा में अर्ज कर रहा था कि सबसे पहली इबादत उम्रा मुफरदा, अगर आपको मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मौका मिला तो आपके फरीज़ा हज अदा कर देना। अमाल को मुश्तरका है तो इसके लिए इख्तिसार में अर्ज करना चाहता हूं, ये कागज आपके पास मौजूद है। उम्रा मुफरदा आपने करना है तो उसकी नियत कर लेनी है कि उम्रा मुफरदा में जाना आता हूं वाजिब कुर्बत अल्लाह, या अगर दूसरी तीसरी बच जा रहा है तो सुन्नत कुर्बत अल्लाह। उम्रा तमत्तु जो है वो हज का हिस्सा है, उसकी नियत करेंगे, इसमें नियतें लिख दी गई है ताकि आपको नियत करने में आसानी हो। उम्रा इहराम बात तो उम्रा तमत्तु का हजरत इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बत अल्लाह। तीसरे बाकी अमाल, तो हज का अमल हो, उम्रा तमत्तु का अमल हो, उम्रा मुफरदा का अमल हो, नियत के बाद सबसे पहला अमल जो है वो मीकात से इहराम बांधना है। क्या है? मीकात से इहराम बांधना। अब मीकात का मसला जो है फिर वही अर्ज करूंगा जैसे पहले मैंने अर्ज किया, कुछ लोग लाहौर से इहराम बांध रहे हैं, फौरन सवाल आएगा कि ये क्या है जी? मीकात से पहले भी इहराम नहीं बांध सकते, मीकात के बाद भी नहीं बांध सकते। मीकात वो 5 पॉइंट है, चेक पोस्टें हैं जिनको शरीयत ने मुअय्यन कर दिया कि जहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते इहराम के बगैर। आगे चलेंगे तो वापस आओ, दोबारा इहराम पहनो, इहराम पहनो फिर जाओ। तो वो 5 मीकात के हैं। अगर तो आप मदीना मुनव्वरा पहले जाते हैं तो बहुत आसानी है, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करें, सलाम दें, हाजिरी दें और जरूर जाएं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, लोग जो कुछ भी कहते रहे, कहा जाता है हम मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जी, आप ये कहें कि मैं मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, ये सबक भी पढ़ाया जाता है। जिसकी वजह से मस्जिद नबी बनी है उसकी ज़ियारत के लिए क्यों नहीं जी? ये एक मकतबा फिक्र है, उसके नजदीक कब्रों की ज़ियारत जो है वो जायज नहीं है, इसलिए कहते हैं ये ना कहा कर रसूलुल्लाह की कब्र की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, मस्जिद की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं। कि जाओ तो मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद की ज़ियारत तो है ही सही, लेकिन असल हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं।
رسول اللہ کا فرمان ہے من زار عباد اماتی کما زار فی حیاتی، جس نے میری رحلت کے بعد میری قبر مبارک کی زیارت کی اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے. جی رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جائیں تو پھر حکم لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن اہلہ، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جانا مگر پہلے گھر والوں سے اجازت مانگو. گھر والے بھی موجود ہیں، وہ گھر بھی موجود ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، آیت منسوخ بھی نہیں ہوئی، قیامت تک یہ حکم موجود ہے. لہذا آپ کربلا عراق کے رانزائے نہیں جاتے، وہاں تو آپ کو اذن دخول پڑھایا جاتا ہے، پڑھے نہیں پہلے اذن دخول پڑھ لیں. جی کیوں؟ یہ بھی بیوت النبی ہے اور قرآن کہتا ہے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخلے نہیں ہونا. مدینہ منورہ آپ گئے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، اجڑی قبریں ہیں، ٹوٹی قبریں ہیں، آپ رک جائیں گے کہ یہاں کیا کروں، بھی قبریں تو ہے نا، صحابہ قبر تو موجود ہے نا. تو لہذا اس نے دخول جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے، نہیں پڑھ سکتے تو حضور میں حاضر ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ حاضر ہو سکتا ہوں. جی یا صدیقہ کبریٰ جناب زہرا مظلومہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، کیا داخلے کی اجازت ہے؟ کیا امام زین العابدین مولا اجازت ہے؟ کیا مولا حسن اجازت ہے؟ اجازت مانگی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اجازت تو مانگ رہے ہیں، اجازت ملی یا نہیں ملی، پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ تو معصوم فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہو جائے تو سمجھ لو اجازت ملی. تھوڑا سا آنسو بھی آنکھ تر بھی ہو جائے نا سمجھ لو اجازت ملی. تو لہذا مدینہ منورہ میں جتنا دن میں قیام ہو کوشش کیجیے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزار سکتے ہو وہ گزار. ہوٹلوں کو چھوڑ دو، بستر بیڈ چھوڑ دو، آؤ کھانا کھاؤ پھر چلے جاؤ. جسم کو دو سکون ضرور دو کیونکہ اس نے مشقت کرنی ہے، جسم نے آگے چلنا ہے، لیکن جتنی توانائی ہے اس کو استعمال کرو. لیکن حج کے لیے توانائی بچا کے بھی رکھنی ہے کہ سارا زور تو یہاں لگ جائے اور وہاں حج بھی پھر مشکل ہو جائے. تو لہذا ان لمحات سے فائدہ اٹھا اور پھر یہ یاد رکھیے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں. اس اذن دخول کے یہ لفظ ہے انت تسمع کلامی و ترد سلامی، مولا آپ میری باتیں سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہاں نماز کے بعد سلام پیش کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا، یہ سلام ہواؤں میں تحلیل نہیں کر جاتا، یہ سلام بھی مدینہ منورہ پہنچتا ہے، کربلا پہنچتا ہے، خراسان پہنچتا ہے، ہر امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. اور علماء تشریف فرما ہے سلام کہنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے اور معصوم واجب کا تارک نہیں ہے. تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے سلام کا جواب مدینہ سے آئے، جس کے سلام کا جواب کربلا سے آئے، جس کے سلام کا جواب خراسان سے آئے. تو لہذا خواتین و حضرات پوری کوشش کرنی ہے بستر میں پڑے رہنے سے بہتر حرم میں وقت گزاریں، تلاوت کریں. حکم ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ایک قرآن کریم کم از کم ختم کریں. مکہ مکرمہ کے قیام کے درمیان ایک مرتبہ کم از کم قرآن کریم کی تلاوت پورا قرآن ختم کریں. فرائض و واجبات نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے گھروں میں، ہوٹلوں میں، کوشش کریں مسجد میں جا کے پڑھیں. لہذا مدینہ منورہ میں اس رسول اللہ کا فرمان ہے جو حج پہ میری زیارت نہ کرے فقط جفا لیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور پھر فرمایا کہ میری زیارت کے لیے آئے لیکن میدان احد میں میرے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی زیارت کو نہ جائے، اس نے مجھ پر جفا کی ہے. تو یہ مدینہ منورہ کا تذکرہ آ گیا، میں نے سرسری ذکر کر دیا. مدینہ میں جتنا قیام ہے آپ اس میں تو جب زیارت کر لیں گے مدینہ سے آپ روانہ ہونا ہے مکہ مکرمہ کے لیے. یا آپ مثال پر جدہ پہنچتے ہیں تو حکم ہے کہ میقات میں پہنچے. جدہ سے قریب میقات جوفہ پڑتا ہے. یہ اس میں دیے کہ مواقع جو لکھے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھ لیجیے اس میں نمبر 1 احرام جو لکھا ہوا ہے نا، احرام مواقع 5 لکھے ہوئے ہیں. پہلے برس شجرہ، یہ برس شجرہ مدینہ منورہ میں، اس کو برس شجرہ بھی کہتے ہیں، اس کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، اس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ کنویں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے حکم سے کھودے گئے تھے. وہاں پر جو پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے،
उन्हीं को मौका है जो मौला अलैहिस्सलाम के हुक्म से। दूसरा है मस्जिद जोफा। आप मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं या सॉरी जद्दा पहुंचे हैं, गवर्नमेंट को हमने बाउंड किया हुआ है, अगर कोई शिया हाजी बस लेना चाहता है खुली बस, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें मीकात पे जाना है, जद्दे से हमें इहराम नहीं बांधना, हमें खुली बस दी जाए, बस आपको मुहैया की जाएगी, थोड़ा सा इजाफी किराया आपसे लिया जाएगा, लेके आप असली मीकात पर पहुंचेंगे। जोफा जो है मैदान गदीर के बिल्कुल करीब है, 10 किलोमीटर कुछ आगे मैदान गदीर है, वो इलाका वही है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और विलायत का ऐलान किया गया था। मनकून तो मौला फाज अली मौला। कोशिश करें जोफा पहुंचे, 100-200 रियाल की परवाह न करें, बस आपको मिल जाएगी किराया, गेस्ट हो जाएगा, इजाफी किराया लेके आप बस से वहां ले जाएंगे। खवातीन बंदोबस्त में जा सकती हैं, कोई उनके लिए इतराज नहीं है, वो भी जाए वहां, मर्द जो है उसमें खुली बस में चले जाएं। तो लिहाजा मीकात पे पहुंचे, वहां से इहराम बांधे तो 100% यकीन होगा कि हमने मीकात से इहराम बांधा है। अगर इंतहाई मजबूरी वक्त बहुत कम रह गए, कुछ साथ ठीक है अकेले जा नहीं सकते, तो फिर यहीं से सोच लो कि मैंने मक्का मुकर्रमा जद्दा जाना है, फिर मन्नत मान ले। ये कि हीला शरी पैदा किया है उलमा ने, असल मीकात वही है। अलबत्ता बाज़ फुक़हा ने कहा है कि जद्दा एयरपोर्ट का कुछ इलाका जो है वो मुहाजिए मीकात कहलाता है, यानी ये मीकात है तो इसके बराबर में यहाँ हाजी के मतलब पूछे वो मीकात है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो चलो यहाँ खड़े हो गया फिर आप बात है। तो बाज़ ने कहा कि मीकात है, बाज़ कहते नहीं, तो फिर भी शक वाली बात होगी ना। दूसरा मसला फिर मन्नत मानने में अल्लाह खैर अफिया से मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो मैं जल्दी से हज तमत्तु उम्रा तमत्तु का इहराम बांधूं। तो ये चीजें पहले से याद कर ले। तो पहला अमल वाजिब जो है उम्रा मुफरदा का, पहला अमल वाजिब जो है उम्रा तमत्तु का, पहला अमल वाजिब जो है हज तमत्तु का, वो इहराम। बाहर से जो जा रहे हैं, जैसे कि पहले बताया तो उम्रा मुफरदा तमत्तु दो थे। हज की भी इस तरह किस्में हैं, एक हज तमत्तु है, हज इफराद है, हज किरान है। किरान जुड़ा हुआ, इसमें कुर्बानी के जानवर को साथ लेके जाते, खींच के लेते, आगे जानवर पीछे आप, वो आजकल मुमकिन नहीं है। हज इफराद में कुर्बानी नहीं है, ये फरीज़ा है सिर्फ उन लोगों के लिए जो हुदूद मीकात के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जितने भी दुनिया भर में मुसलमान है, सबका फरीज़ा हज तमत्तु का है। हज तमत्तु दो चीजें मिलके एक हज बनता है, उम्रा तमत्तु और हज तमत्तु। उम्रा तमत्तु और हज मुफरदा, उम्रा मुफरदा का मीकात बाहर से जाओ तो सब बराबर है। जोफा है, मस्जिद शजरा है, ताइफ की तरह चले जाओ तो उधर से ताइफ भी है, करम मनाजिल आ जाता है। अभी पिछले साल में कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी सऊदियों के साथ, उसमें ये शायद इस साल शुरू होता है कि नहीं होता, वो कोशिश कर रहे हैं फ्लाइट जो है वो ताइफ भी उतरना शुरू हो जाए हज की, ताकि वो मीकात भी इस्तेमाल किया जाए। शायद शुरू होता है कि नहीं होता, अगर वो शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस तरह से मीकात आ जाता है, जद्दा की तरफ से मीकात नहीं आता। तो लिहाजा ये 5 मीकात हैं, इनमें से कहीं से भी आप आ रहे हैं तो इनमें से किसी एक से आप इहराम बांध सकते हैं। अब रह गया मामला इहराम बांधने का, यही चंद चीजें तो सीखने वाली हैं। इहराम जो है सबका तरीका एक है, नियत मुख्तलिफ हो जाएगी। उम्रा तमत्तु का इहराम है तो उम्रा तमत्तु कहेंगे, उम्रा मुफरदा का इहराम है तो उम्रा मुफरदा कहेंगे, हज तमत्तु का इहराम है तो हज तमत्तु कहेंगे। हज तमत्तु का इहराम आप मक्का मुकर्रमा से बांधेंगे, जहां भी आपका होटल है आपके होटल से बांध सकते, पूरा मक्का जो मीकात है। अगर आप हरम में जा सकते हैं तो ज्यादा सवाब है, नहीं जा सकते क्योंकि उस दिन बसें सारी की सारी बिना की तरफ जा रही होती, उधर कन्वेंस नहीं मिलती। अब आप जिद करके खड़े हो जरा मैंने तो वही जाना है, कारवां से लीडर मुझे लेके जाएगा, तो बसें जाती नहीं, क्या करेंगे, पैदल जाओ, फिर आपके साथ पे लो सारा कुछ। जब खुदा ने पूरे मक्के को मीकात बना दिया है तो मुझे मक्के से इहराम बांधने में कोई एतराज है नहीं होना चाहिए। बाकी सवाब मुस्तफाद तो बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा उम्रा तमत्तु और हज उम्रा मुफरदा या उम्रा तमत्तु, इनका मीकात बाहर से जाएं तो मस्जिद शजरा है,
हज तमत्तु का मक्का मुकर्रमा शहर है। ये तो पॉइंट मैंने बता दिए। अब यहाँ पर गुस्ल खाने बने हुए हैं, वुज़ू खाने बने हुए हैं। बेहतर ये है कि अपने होटल से ही आप ख़वातीन खास तौर पर हज़रात भी गुस्ल बजा लाना पहले सुन्नत है। गुस्ल इहराम बजा लाता हूँ सुन्नत कुर्बाता नहीं जानता जी। अभी आप बता रहे थे शाह साहब के खुशबूदार सामान नहीं होना चाहिए, खुशबू का इस्तेमाल हराम है। इहराम से पहले आपने इत्र लगा लिया जिसकी खुशबू 10 दिन तक रहती है, जायज नहीं है। पहले उसको धोवो, साफ करो ताकि वो खुशबू खत्म हो जाए। गुस्ल करने के बाद मर्दों के लिए हुक्म है कि जो इहराम की 2 चादरें आपको दी गई हैं या लेके जा रहे हैं वो पहननी है, गुस्ल खाने के अंदर पहननी है, ओढ़ लेनी है। वहां सिला लिबास नहीं पहन के निकलना जी, वो चादरें ओढ़ के। लेकिन खवातीन जब अपने लिए सफेद शलवार कमीज का इहराम बनवाएं, काटन का बनवाएं, अपना जाती तौर पर बनवाएं, ज्यादा फजीलत है। सिला वो पहन सकती हैं आप, लेकिन रंग बिरंगा इहराम जो है वो पहनना मकरूह है शिया फिका के मुताबिक। सुन्नी खवातीन के हाल जायज़ है कि वो काला इहराम भी पहन सकती है, काला बुर्का भी पहन सकती है, लेकिन शिया खवातीन के लिए हुक्म है कि उनका इहराम जो है वो सफेद होना चाहिए। उसके आप एक 2 सूट जो है यहीं से सिला लें काटन के। तो इसमें असल चीज ये है कि इहराम जो है बांधना खवातीन के तो वो चादर की सूरत में होगा, इसमें छोड़ निकाल। इहराम जो है ये पहला अमल वाजिब है, इसमें गांठ नहीं दे सकते, इसकी सिलाई नहीं कर सकते। धोती की तरह वो गाल उल्टा सीधा करके बांधते हैं, वैसे नहीं बांधना आपने। और मोहम्मद सल्लल्लाहु के लिए, इहराम हज तमत्तु के लिए, इहराम हज उम्रा तमत्तु के लिए सुन्नत कुर्बता इल्लल्लाह। गुस्ल का तरीका एक ही है। पहले जिस्म को हर किस्म की चिकनाहट से, गंदगी से, निजासत से पाक कर लेना है। वो खुशबू जो देर पा रहती है उसको दूर करना है कोशिश करके। उसके बाद आपने तौलिया वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बाल्टी से कोई मसला नहीं है, सब कुछ अमल पहले हो रहा है। तो गुस्ल करना सुन्नत वक्त है, बात के नजदीक वाजिब बात को कहा कहते हैं। तो ये गुस्ल अगर आप अपने होटल से कर लेंगे तो वहाँ वक्त भी बच जाएगा, मिकात पे आपका सहूलत भी हो जाएगी। तो फिर आपको इख्तियार है कि 2 रकात नमाज पढ़ के इहराम बांध लें, 4 रकात पढ़ के बांध लें, 6 रकात, ये इख्तियार कम अज कम 2 और ज्यादा 6 रकात नमाज जो है इहराम के लिए पहले पढ़ना सुन्नत है। जिस तरह फजर की नमाज पढ़ते सिर्फ नियत करनी हो, पढ़ के अगर जो उसमें है सूरतें किताब में लिखा है कि पहले 2 रकात में ये सूरत पढ़ो, दूसरे में ये पढ़ो, तीसरे में ये पढ़ो, लेकिन कोई भी सूरत पढ़ने तो हो सकता है। उसके बाद मसला आ गया अब आपका इहराम का। इहराम जो है वो 2 किस्में हैं उसकी, एक है ये लिबास पहनना और दूसरा है तलबिया पढ़ना। एक क्या है लिबास पहनना, दूसरा क्या है तलबिया पढ़ना। ये 2 इकट्ठे होंगे तो इहराम। अब जो लिबास पहनना है आपने मर्दों के लिए तो जरा मुश्किल है, खवातीन को चादर है सर के, चादर ले लें, आप भी ले लें, हाजी वाले देंगे आपको, लेकिन खुद भी चादरें खरीद ले, नजर भी हो सकती है, उसकी सी ले। ये इहराम आपके पास है, इसको आपने बांधना है, नियत भी करनी है कि इहराम बांधता हूँ, जो भी कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, उम्रा तमत्तु कर रहे हैं, हज तमत्तु कर रहे हैं, उम्रा मुफरदा कर रहे हैं, साथ नियत भी करती है इहराम बांधते हो उसका हाजी। ये करके इसको ये लेके जाना है, इस तरह लपेटना है। ये आगे आप देख रहे हैं ना, ये गांठ नहीं बांधी जा रही जी, इस तरह लगा के इसको यहाँ ठोसने के बाद इसको ये फोल्ड कर देना है जी। इसको फोल्ड कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा जी। बेल्ट जो है वो आप बांध सकते हैं ऊपर इसके बेल्ट, क्योंकि बेल्ट लिबास नहीं है,
لباس سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے. یہ چادر آپ نے اوڑھ لی ایک, اب دوسری چادر یہ آ جائے گی کہ اس کو آپ نے وہی نیت تو کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ دعائیں وہ پڑھتے جائیں, نہ بھی پڑھیں تو خالی نیت ہو گئی ہے. یہ آپ نے یہ اوپر کرنا. یہ پہلا مرحلہ آپ کا ایک حصہ احرام کا مکمل ہو, ایک حصہ مکمل, اور جو ہے نا بات سمجھ آ رہی سب کو. تو یہ مکمل کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ آپ کا آ جائے گا تلبیہ کا. تلبیہ کا صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ, جو اس کا تجویدی پہلو ہے, قرأت کے ساتھ پڑھنا کم از کم ایک مرتبہ واجب. یہ لکھا ہوا ہے اوپر سامنے تلبیات کے, یہ بھی درمیانہ حصہ ہے. اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم لبیک اللہم لبیک کہہ لیں, تب بھی آپ محرم ہو گئے. جس طرح یہ پہلے میں نے بتایا غسل کرتے وقت بھی, سفید چادریں پہنتے وقت بھی, جہاں یہ نیت کرنے کے ارادہ مانتا ہوں عمرہ تمتع کا واجب قربت اللہ, حضرت اسلام کے لیے واجب قربت اللہ, ساتھ یہ بھی کرنا ہے جو امام سجاد علیہ السلام نیت بتائیے کہ میرا اللہ جس طرح کی بغیر داغ کے میں نے لباس پہنا ہے, میرے نام اعمال کو بھی گناہوں سے اس کے پاک صاف کر کے بے داغ کر. اور پھر یاد رکھیے جب امام سجاد علیہ السلام یہ احرام پہنتے تھے اور تلبیہ کہنے لگتے تھے تو خشک آ کے گر جاتے تھے. جب پوچھا کہ مولا ایسے کیوں ہے, کہ میں نے جب تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک کہا تو فوراً خیال آ گیا